روتی آنکھوں سے دعا فرمائے۔ ہمارے بھائی سید صابر حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، مولا شفا عطا فرمائے۔ بانی مجلس ڈاکٹر جعفری صاحب بیمار ہیں، مولا شفا عطا فرمائے۔ مجلس اعضاء کو آرگنائز کیا ہے سید صفدر حسین عابدی صاحب نے، تمام انتظامات مکمل کیے ہیں، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اور ڈاکٹر جعفری صاحب بانی مجلس کی طرف سے امام بارگاہ مہاجرین سادات کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے، خصوصاً سید احمد علی شاہ صاحب، سید صفدر عابدی صاحب، سید جمیل حیدر اور سید فساد حسین نقوی صاحب کا، کہ انہوں نے بہت مجلس اعضاء میں ہمارا ساتھ دیا۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ محمد عباس رضوی صاحب رسول نگر اپنے عظیم خطاب سے مستفیض فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ۔ یا سید الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإلیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدت والرخا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ بہت سی دعائیں ذمہ ہیں، سب کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے۔ ڈاکٹر جعفری صاحب کو مالک صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک عزیز زین عباس مالک اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حاضرین محترم،
3 جمادی الثانی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عنوان کیا ہے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں، 2 اسم اعظم ایسے ہیں جو زبان پہ آئیں تو لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ میں آغاز میں ہی دیکھ لوں گا کہ مجھے کتنی دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہنا ہے۔ ایک اسم اعظم ہے، ایک اسم اعظم ہے، ایک اسم اعظم کا بھی اسم اعظم ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ایک اسم اعظم ہے، ایک اسم اعظم کا بھی اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم ہے علی، اور اسم اعظم کا اسم اعظم ہے مصطفیٰ کی بیٹی۔ یہ 2 نام ایسے ہیں کہ لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں کہ اب یہ نام آ گیا تو اس کے آگے کیا کہیں گے۔ ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ آج 3 جمادی الثانی ہیں، آج شیعہ کیا پڑھیں گے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں اس دروازے پہ سجدہ گزار بنایا ہے جس دروازے سے دین نکلتا ہے، جو دروازہ دین کا مصدر۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جو دین کا مصدر ہے، جو دین کا سرچشمہ ہے، جو دین کا منبع ہے، وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر وہ بھی آ کے خاموش کھڑا ہوتا ہے، جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جس کی آواز سے آواز بلند کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں وہ بطول کے دروازے پہ سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، بہت خوب سن رہے ہیں۔ میں کوئی سی بھی آیت تلاوت کرتا، اس عنوان کے لیے بہت سی آیات ہیں قرآن میں، اور ساری آیات ہیں ہی اس گھر کے لیے۔ 2 حصے ہیں قرآن کے، 2 حصے قرآن کے کر رہا ہوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولی، تورع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سارے شامل کر کے بھی 2 حصے ہیں قرآن کے۔ ایک حصہ بطول کی فضیلت میں اترا ہے، ایک بطول کے دشمنوں پہ لعنت میں اترا۔ آپ جی سلامت رہو۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ شہزادی کے فضائل میں جو آیات اتری ہیں، جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان پہ گفتگو، چونکہ وقت طویل نہیں ہوتا، وقت مختصر ہوتا ہے اور جلدی جلدی بات کہنا ہوتی ہے۔ سیدہ نے فضیلتیں لی نہیں، فضیلتیں دی۔ سیدہ کے بابا مصطفیٰ ہیں، توجہ فرمائیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، 1,23,999 نبی بھیجے۔ وہ بندے ہمیں کہتے ہیں، شیعوں پہ الزام ہے یہ رسول پڑھتے نہیں، تم ہم سے سنتے نہیں، تم ہم
हमसे सुनो तो तुम्हें पता चले कि हम रसूल पढ़ते हैं। ये मुझसे पहले सैयदजादा जाकिर है, हम जाकिर कहते हैं, नात खान नहीं कहते, क्योंकि कुरान ने नात खान नहीं कहा, कुरान ने जाकिर कहा, इसलिए हम जाकिर कहते हैं। ये सारे मुस्तफ़ा की नातें पढ़ते हैं। तो मेरा दिल चाह रहा है कि शहजादी का जिक्र करने से पहले मैं शहजादी के बाबा की नात सुनाऊं आपको। थोड़े थोड़े हाथ उठते रहें, मौसम है मुझे मालूम है। शहजादी के बाबा की एक नात सुनाऊं, आपकी तवज्जो हो गई तो फिर 2-4 फिक्रे और कहूँगा और 2 फिक्रे मसाइब के, फिर आपसे रुखसत ले लेंगे। एक नात आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके ज़हन जो है वो मजलिस में मौजूद रहें पूरे वजूद के साथ, तो फिर बात आपसे की जाए कि नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं। नाते सरवर कौनैन पे बुजुर्ग बेशक दिल में दुआ कर दें, नौजवानों के लिए वाजिब है कि वो हाथ भी उठाएं, आवाज़ भी निकालें, क्योंकि शब्बीर के जिक्र से बची हुई आवाज़ें घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आया करती। इन आवाज़ों को यहाँ इस्तेमाल करना। आप जी हैं सलामत हो, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं। मिसरा चकवाल वालों पहुँच गया तो मेरी मजलिस यहीं पे हो जाएगी। नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। क्या बात है भाई आपकी, आप जी हैं सलामत रहें। नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। मिसरे तो पढ़ने जा रहा हूं, मैंने चुप चेहरों की ज़ियारत की है। आपकी आवाज़ यहाँ से निकल के वहाँ तक ना जाए जहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्हें ज़िक्र अली और बतूल से तकलीफ़ होती है। तो मैंने कसरे तथीर की दहलीज के बाहर बिछे हुए दस्तरखान से बचे हुए टुकड़ों पे पलने वाले गदागरों से खैरात ही नहीं मांगी। मिसरे तो सुन लीजिएगा। उठ के महराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल, उठ के महराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल, और क्या वाइज़ व महराज का रास्ता लिखूं। वाह भाई वाह, क्या कहने आप जिए सलामत रहे। और क्या वाइज़ हो, मिल के बोलो। ऐसा नारा नहीं है, नारा जी बिस्मिल्लाह, आप जियो, आप सलामत रहो। उठ के महराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल, और क्या वाइज़ो महराज का रास्ता लिखूं। मिसरे में आराम से पढ़ूंगा जाफरी साहब, और देखूंगा आपका मजमा सुनता कैसे है। उससे कह दो कि फ़कत शब्बर और शब्बीर लिखे। बेटे देख मेरी तरफ, उससे कह दो कि फ़कत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। हाय हाय हाय, क्या कहने आपके। उससे कह दो कि फ़कत शब्बर और शब्बीर लिखे। मेरी तरफ देखिए और अगले मिसरे सुनिएगा, मैं बड़ी जल्दी सफ़र तय कर रहा हूँ। उससे कह दो कि फ़कत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। और लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा। हाँ हाँ, क्या कहने आप जिए सलामत रहिए, बड़ी मेहरबानी। सारे इकट्ठे बोलो, मिल के बोलो। आप जिए जी जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप सलामत रहें। बाबा रसूल शौहर अली बेटे हसनैन, और आयतें उतरी हुई फजीलत में, आयत अथीर से लेकर सूरह कौसर तक। सूरह कौसर पढ़ लें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐसी बेटी दे दी। बंदे हमें कहते तबर्रा ना करो, अल्लाह कर रहा है। तबर्रा अल्लाह कर रहा है। ये क्या फरमा रहा है अल्लाह, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जो तेरा दुश्मन है। इस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा। जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद है,
یعنی اللہ سمجھا رہا ہے کہ اگر دشمنی محمد کے گھر سے ہو تو گھر میں 18 بچے بھی ہوں تو کسی کو اپنا نہ سمجھنا. شاباش یار، جس کا ہاتھ اٹھ سکتا اٹھائے. میرا سلام ہے بھیا. جی بسم اللہ. آپ جیئیں، سلامت رہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ان شانئک ھو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے. اور یہ سمجھنا آتی ھو الابتر کی اگر حسن نہ سمجھاتے. کسی دربار میں حسن بیٹھے تھے، بلایا گیا تھا، حسن چلے گئے تھے. کیوں؟ انہیں جہاں بھی حق کے لیے بلایا جائے یہ تشریف لے جاتے. مولا گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ گیا، تکلفاً بندہ کہہ رہا ہوں. اس نے اٹھ کے کہا حسن ذرا اپنا تعارف کروا دو. نام مجھے آتا ہے، لینا نہیں. سرکار نے فرمایا پہلے تو اپنا نام بتا دے. حسن نے سمجھایا کہ ابتر کسے کہتے ہیں. اس نے کہا میں فلاں بن فلاں، میں فلاں بن فلاں. مولا نے فرمایا ذرا قریب آ جا، یہاں میرے پاس کھڑا ہو، سارا مجمع سن لے، زور سے بول کیا تیرا تعارف ہے. کہنے لگا جی میں فلاں بن فلاں. مولا نے فرمایا یہ جو تو اپنے باپ کا نام بتا رہا ہے یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا. کہنے لگا جی وہی ہے. سرکار نے فرمایا پھر تو قرآن نہیں پڑھتا. قرآن کہہ رہا ان شانئک ھو الابتر، جو تجھے بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے. قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا ہے؟ یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، میرا سلام ہے بھیا. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. اے سید زادے ہیں تو میں چکوال علیہ میں نوکر ہاں. اے نعرہ میری وقت سبحان ہے. بولنا ہے جائے اے ہستیاں سن انشاءاللہ 14 دوار بنے سن اور بولو سے دامت سکل اندر چکوال دنا پوری کائنات اس بولتا. چکوال علیہ کو جنری دنا لے رہے ہو جنہیں تو نوکر سورے کی زمین تو برا لینے. دامت سکل اندر نوکر اس کے بولو، ذرا چوم کے بولو، ذرا مل کے بولو. منکر کی تباہی مجھے ماں نے سکھایا، گھٹی میں ملایا. انجیل پکارے، زبور پکارے، چڑیوں کا دیکھنا، بارش کا برسنا، دونوں ہاتھ بلند، کلہ ایمان یک زبان. جو نعرہ لگائے گا علی اکبر کی جاگیر میں جائے گا، جو نعرہ لگائے گا وہ شام جائے گا. آپ کے سینے میں جتنے طلب کربلا کی، آپ کے سینے میں جتنے طلب شام کی، پوری طاقت سے بولو، پورے زور سے بولو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. آپ جیئیں، سلامت رہیں. آپ سلامت رہیں. کتنی آیات پڑھوں جو شہزادی کے لیے اتری ہیں؟ متوجہ ہیں نا آپ؟ طبیعتوں پہ بوجھ تو نہیں بنی بات. جو اس شہزادی کی فضیلت میں اتری ہیں اور اس کے دشمنوں پہ تبرے کے لیے اتری ہیں. توجہ فرمائیے گا. آئے تطہیر کوئی لے لیں، ترجمہ پڑھوں اور بات ختم. انما یرید اللہ، حصار کھینچ رہے اللہ. تھوڑا پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا. اللہ حصار کھینچ رہا ہے. حصار، یہ حصار کیا ہوتا ہے؟ حفاظتی دیوار. صرف دائرہ نہیں، حفاظتی دیوار. جسے اب بھی حصار سمجھ نہیں آیا اسے آسان کر کے سمجھا. یہ جو بندے چلہ کرتے ہیں کہ ہاں وہ جاتے ہیں جنگلوں میں دریاؤں پہ چلے جاتے ہیں، چلہ کرنے والے نکل جاتے ہیں بستیوں سے، جنگلوں دریاؤں میں ویرانوں میں چلے جاتے ہیں. میں نے یہ ویرانوں میں جا کے چلہ کرنے والوں سے پوچھا ہے یہ گھر بار بیوی بچے دوست احباب رشتہ دار چھوڑ کے جنگل میں کیوں آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اللہ کرنا ہو تو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے. میں نے کہا تم نے اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑی ہے، تم علی علی کرو دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گی. یار جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے. جی بسم اللہ. ایک نعرہ سارے اکٹھے لگاؤ، مل کے بولو حیدری. علی علی کرو دنیا تمہیں
خود چھوڑ جائے. چکوال والوں کے معیار سواد کا امتحان ہے. پوچھنے لگے علی علی کرنے سے دنیا کیوں چھوڑ جائے گی؟ میں نے کہا کیونکہ علی نے دنیا کو طلاق دی تھی. علی نے دنیا کو طلاق دی تھی. کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا خود نہیں دی تھی، رسول علی سے کہہ گئے تھے یا علی آپ کو میرے بعد جو اچھا نہ لگے اسے طلاق دے دینا. میں کیا کہہ گیا ہوں، آپ کیا سن گئے؟ آپ جیئے. حصار کھینچا ہے اللہ نے، حصار کھینچ کے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے. رجس کو آل محمد سے دور رکھے، آل محمد کو رجس سے نہیں. رجس کو آل محمد سے دیدہ سے، رجس کو آل محمد سے دور رکھے، آل محمد کو رجس سے نہیں. رجس آل محمد سے دور ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن یہ اللہ نے اعلان کیا ہے ارادے سے. بس ارادہ سمجھا دوں. طہارت پہ گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے. تو چلیے سورہ یاسین سے پوچھتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہمارے قبیلے میں ہمارے مذہب میں یاسین بندے مارنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی. جو جوان ہو وہ تو خاموش نہ بیٹھو. سورہ یاسین یہاں مارنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی کیونکہ شروع ہو رہی ہے نا یاسین اے سید و سردار، مصطفیٰ کے لقب سے شروع ہو رہی ہے. تو پھر اس میں زندگی ہے، موت نہیں. تو چلو سورہ یاسین سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ارادہ کیا ہے. سورہ یاسین بتا رہی انما امرہ اذا اراد شیء. اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، ان یقول، تو پھر وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، کن فیکون. ایک فکرہ بغیر داد کے سن لیں. یہ الگ بات ہے کہ کن بنتا کیسے. یہ الگ بات ہے کہ کس نے کہا تھا انا الامر بین الکاف والنون، میں وہ علی ہوں جو کاف کو نون سے ملاتا ہوں. میں بیدار بندوں سے بات کر رہا ہوں، زندہ مجمع میں پڑھ رہا ہوں. میں وہ علی ہوں جو کاف کو نون سے ملاتا ہوں. ان یقول، تو پھر وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے. کتنی دیر میں؟ جب فا آ جائے نا. فا چکوال کا بیدار مجمع ہے، لائق مجمع ہے، دانشور مجمع ہے، بات ضائع نہیں ہوگی. جب فا آ جائے نا بھئی توجہ، تو پھر حکم کے بعد تعمیل میں دیر نہیں ہوتی. اور جو فا آنے کے بعد دیر کرے اس کا پتہ حال کیا ہوتا ہے. آؤ ایک فا سناؤں. جب اللہ نے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فا آ گئی نا، فوراً اسے سجدہ کرنا. جس نے حکم آنے کے بعد سوچا اللہ نے اسے شیطان بنا کے نکال دیا. اس کا مطلب ہے جو فا آنے کے بعد سوچے وہ شیطان ہے. ایک فا اور سناتا ہوں پتہ چل جائے شیطان کون کون ہے. من کنت مولاہ فا. کیا بات ہے بھائی، آپ جیئے. من کنت مولاہ اذا اراد الشیء، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا. پلنگ بابا ان یقول، تو پھر وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، ہو جاتا. ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے وقفے کے بغیر ہو جاتا. جسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوتا کیسے،
उसे ये होता हुआ दिखा दूं कि होता कैसे है। आओ जागो चकवाल वालों, बताऊं कौन कैसे होता है, फयकून कैसे होता है। ईद की शाम थी, बच्चों ने आके माँ से कहा अम्मा कपड़े। यार जो बंदे अभी तक बेदार नहीं, ईद की शाम थी, बच्चों ने अम्मा से कहा अम्मा कपड़े। जो बंदे बेदार नहीं उन्हें 2 मिसरे सुना देता हूं। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का। ना 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 जाया नहीं करनी मुझे, आपकी जरखेज जमीन समात पे काश्त करना है। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का, माँ ने कहा यकीन से दर्जी के पास। माँ ने कहा यकीन से दर्जी के पास है। कुन फयकुन समझो। बेटों ने आके कहा अम्मा कपड़े। माँ तस्बीह पढ़ रही थी, माँ तस्बीह पढ़ रही थी। तस्बीह नहीं होता, तस्बीह पढ़ रही थी। और तस्बीह पढ़ते पढ़ते माँ ने बेटों की तरफ देखे बगैर, सोचे बगैर कह दिया कि दर्जी के पास है। इधर कह दिया दर्जी के पास है, उधर दस्तक हो गई। कौन और फयकून समझो ना, उधर दस्तक हो गई। तवज्जो, दस्तक हुई। अंदर से पूछा गया कौन? पूछा किसने? उस बीबी ने पूछा जो कायनात की वाहिद मस्तूर है, जिसे ये इख्तियार है कि बतूल के मुसल्ले के साथ मुसल्ला बिछाए। यार किसे सुनाऊं मैं, किसे सुनाऊं? उसने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। उन्होंने फिर पूछा कौन? उन्होंने फिर कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। उन्होंने फिर पूछा कौन? उन्होंने फिर कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। मैंने कहा वो पूछती जा रही हैं, आप दर्जी दर्जी कहते जा रहे। आप सिर्फ दर्जी तो नहीं, आप अमीन वही भी हैं, आप जिब्राइल भी हैं, आप सैयदुल मलाइका भी हैं। एक बार दर्जी कह लिया, दूसरी बार जिब्राइल कह लेते, तीसरी बार अमीन वही कह लेते। वो कहने लगे नहीं, ये कयामत तक पूछती रहे, मैं दर्जी 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 कहता जाऊंगा। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे तुम्हें पता नहीं, बतूल की जुबान से दर्जी निकला था, और जो बतूल की जुबान के निकले हुए लफ्जों को बदल दे फिर लानत उसका पीछा नहीं छोड़। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, सलवात पढ़ते हुए हिचकिचाया ना करो। सलवात के बड़े फजाइल हैं। बंदे यहां समझते हैं सलवात पढ़वाई तो रब्त टूट जाएगा। मेरे मौला ने अपने खुतबतुन निजा में इरशाद फरमाया कि जब तुम हम पर, हमारे आबा पर, हमारी औलाद पर दरूद पढ़ो तो आहिस्ता ना पढ़ा करो, जोर से पढ़ा करो, क्योंकि ये दरूद हम पर दरूद बाद में होता है, पहले तुम्हारी माँ की तहारत का ऐलान होता है। बावाज़े बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी। आइए बिस्मिल्लाह, किबला आइए। जनाबे अली नासिर अल हुसैनी साहब, नबी के रोजे से मस होके आने वाली हवा, बस वक्त ही इतना है। नबी के रोजे से
مس ہو کے آنے والی ہوا، مصرع میں دوسرا پڑھوں گا، ایک سسکی بھی ہو گئی تو میری حاضری ہو جائے گی۔ نبی کے روضے سے مس ہو کے آنے والی ہوا تیرے جنازے کی خاموشیوں پہ بین کرے۔ جزاک اللہ، مرحبا جی، بسم اللہ۔ آج کا دن مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں، شام تک پڑھیں گے، پھر جنازہ برآمد ہوگا اور اس جنازے میں کئی لوگ ہوں گے۔ میں ایک خاموش جنازے کا ذکر کروں۔ آج 3 جمادی الثانی کی شام کے بعد علی ایک سرخ رنگ کا مسلح لپیٹ کے حسن امام کو دے دیں گے اور فرمائیں گے حسن یہ اپنے بعد حسین کو دے دینا۔ حسین سے کہنا کہ اپنے بعد زین العابدین کو دے دے۔ زین العباس سے کہنا کہ وہ اپنے بعد باقر کو دے دے۔ باقر العلوم سے کہنا کہ وہ اپنے بعد مولا جعفر کو دے دے۔ جعفر سے کہنا کہ وہ اپنے بعد کاظم کو دے دے۔ کاظم سے کہنا کہ وہ اپنے بعد رضا کو دے دے۔ رضا سے کہنا کہ اپنے بعد تقی کو دے دے۔ تقی سے کہنا کہ اپنے بعد نقی کو دے دے۔ نقی سے کہنا کہ اپنے بعد عسکری کو دے دے۔ عسکری سے کہنا کہ غیبت میں رہنے والے اپنے بیٹے کو دے دے۔ اور جب وہ ظہور کرے تو وہ خون آلود مصلی لا کے امت سے پوچھے یہ سرخ کیوں ہے؟ جی جی، بسم اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آج کے دن کا طلوع ہونے والا سورج یہی رونے کے لیے کافی ہے۔ شہادت کا کوئی فکرہ مجھے نہیں پڑھنا۔ 12واں آئے سرخ مسلح لائے اور آ کے امت سے پوچھے اس کا رنگ سرخ کیوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت شہزادی کی سب سے اخیر میں پڑھنے والے پڑھیں گے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے تاکہ میرا حصہ ہو جائے۔ شہزادی بڑی زخمی تھی، غلط کہتے ہیں وہ بندے جو کہتے ہیں بیمار تھی، زخمی تھی۔ اور کتنی زخمی تھی؟ بچے ان زخموں کے گواہ تھے۔ شہزادی کے بچے ان زخموں کے گواہ تھے، اور ایسے گواہ تھے کہ ایک دن حسین علی بادشاہ کی انگلی پکڑ کے مدینے کی گلی میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، مٹی پہ بیٹھ کے بابا کی ٹانگوں سے لپٹ کے بیٹھ گئے۔ علی فوراً مٹی پہ بیٹھے، بیٹے کی پیشانی چوم کے آواز دے کے کہتے حسین آنکھیں کھولو نا۔ عرض کی بابا نہیں، آنکھیں نہیں کھولنا۔ حسین کیوں؟ فرمایا بابا سامنے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ آپ شرما کے روئیں گے، آج بھی شرما کے روئیں گے۔ جی جی، بسم اللہ، بسم اللہ، آباد رہے۔
حاضری ہو گئی، حصہ ہو گیا۔ میرے وقت میں سے 2-3 منٹ ہیں، اسی میں اپنی بات کو تمام کر لوں۔ شہزادی جب گھر واپس آئی تھی نا، سمجھ نہیں آ رہی کون سا دکھ پڑھوں، تو کان زخمی تھا، کان پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ بزرگ میرے سامنے سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ زخم چھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھ سے خون رکتا ہے؟ شہزادی نے زخم پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جب گھر آئی نا، سامنے سے ایک حجرہ کھلا، اس حجرے سے چادر میں لپٹی ہوئی 5 سال کی بیٹی نکلی۔ کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہنے والی بطول بیٹی کو دیکھ کے مٹی پہ بیٹھ گئی۔ بیٹی سامنے آ گئی، ماں کا بہتا ہوا لہو دیکھا، آواز دے کے کہتی ہے اماں آپ کو کسی نے مارا ہے؟ جب کہا نا اماں آپ کو کسی نے مارا ہے، تھکنا نا، اماں آپ کو کسی نے مارا ہے، تو شہزادی دھاڑے مار کے روئی۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اماں درد زیادہ ہو رہا ہے اس لیے رو رہی ہیں؟ فرمایا نہیں، درد کی وجہ سے نہیں رو رہی، اس درد کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ اماں پھر کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا میرا تو صرف کان زخمی ہے نا، جب تو دربار جائے گی نا، تیری کلائیاں زخمی، تیرا سر زخمی، تیرے ہاتھ زخمی، اور پھر اتنی زخمی ہوئی، اللہ کرے چگوال والوں میں سمجھا سکوں، جب پلٹ کے شہزادی واپس آئی نا، تو نانا کے روزے پہ آئی، نبی کے روزے پہ بیٹھ گئی، آ کے سلام کر کے شہزادی نبی کے روزے کے پہلو میں بیٹھی۔ پہلو میں بیٹھ کے شہزادی نے اپنی چادر سے ایک سرخ رنگ کا کئی سوراخوں والا کرتا نکالا، اسے قبر نبی پہ رکھا۔ پتہ نہیں اس کرتے میں کیا بات تھی کہ قبر نبی کانپنے لگی۔ جب نبی کی قبر کانپی تو شہزادی آواز دے کے کہتی بس نانا، نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے۔ آئے یار کسے سمجھاؤں میں، نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا کرتا ہے؟ بیٹی آپ کو بھی زخم آئے؟ شہزادی فرماتی نانا صرف زخم نہیں آئے، آپ کی امت نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے، آپ کی امت نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے۔ نبیوں کے سلطان آواز دے کے سو کہتے ہیں بیٹی کوئی اپنا زخم سنا۔ شہزادی آواز دے کے کہتی نانا آج ایک زخم سناتی ہوں، اگر نبوت برداشت کر سکی تو پھر اب روز آؤں گی اپنا ایک زخم سناؤں گی۔ نانا یقیناً آپ کو یاد ہے میں 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد آخری سلام کرنے آئی تھی، نانا میں وعدہ کر کے گئی تھی نا جب میں پلٹ کے آؤں گی میری بچے نہ بچے، نانا آپ کی نسل بچا کے لاؤں گی۔ نانا ہم چلے گئے تھے، 8 ذی الحج کو بندے ہوئے احرام ٹوٹ گئے تھے، نانا 2 محرم کو ہم کربلا پہنچے، نانا 2 محرم کو میرے بھائی عباس نے میرا خیمہ درود پڑھ کے کربلا کی مٹی پہ لگایا۔ نانا وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے مٹی پہ لگایا تھا وہ 10 محرم کو آپ کی امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا۔ نانا خیمے جلتے رہے، میں سادات کے یتیم سنبھالتی رہی۔ نانا پہلا زخم سنانے جا رہی ہوں، نانا پھر اس خیمے کو آگ لگ گئی جس میں آپ کی دستار کا وارث سجاد تھا۔ نانا پھر میں نے آگ کی پرواہ نہیں کی، میں جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی۔ نانا میں نے سجاد کو اپنی زخمی پشت پہ اٹھایا۔ نانا جب میں سجاد کو لے کے باہر نکلی، ابن سعد نے دیکھا کہ محمد کی دستار کا وارث سجاد بچ گیا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا جلدی کرو سجاد کو قتل کرو۔ نانا پتہ نہیں پھر کتنے سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے جو ماتم کرنا چاہتا ہے۔ نانا وہ مارنا سجاد کو چاہتے تھے، نانا ایک سپاہی نیزہ لے کے آگے بڑھتا، نانا وہ نشانہ سجاد کا لے کے نیزہ سجاد کو مارتا۔ نانا میں پہلو بدل کے نانا تیرا سجاد بچا لیتی، سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ کبھی میرے سر میں لگتا کبھی میرے بازو پہ لگتا، نانا سجاد بچ گیا، میرے لباس کا رنگ سامعین